تو ہم 500 کروڑ اپنے واپس نہیں لے سکتے، اور یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہم نے دیے ہیں. ہمارے دیے ہوئے پیسے کو اگر ہم واپس اپنے فائدے کے لیے نہ لے سکیں تاکہ پھر ہم دیش کا فائدہ کر سکیں. اگر ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم انجینئر بنیں گے اور ہم ڈاکٹر بنیں گے تو ہم کس کے لیے کام کریں گے؟ اس ملک کے لیے کام کریں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک بڑا طبقہ کہ ہم جتنا ٹیکس بھرتے ہیں اپنے دیے ہوئے پیسے کو اپنے لیے ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے لیے واپس نہیں لا پا رہے ہیں ہم. اور اگر واپس لانا ہے تو ذریعہ صرف ایک ہے، وہ ہے اکیڈمک ایکسلنس. اکیڈمک ایکسلنس، ہمیں اس ملک کے ٹاپ یونیورسٹیز میں پہنچنا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو غریب ہے، بڑا طبقہ ہے جو یتیم ہے، جو غریب ہے. اور فیض بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، عالم دین بہت سے بیٹھے ہیں، قرآن اور حدیث بھرے بھرے ہیں جس میں اللہ نے یتیم اور مسکین کے حقوق بتائے ہیں. اللہ نے، کیونکہ ہم نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کو ہم بھول گئے، اللہ نے ہم سے ہمارے حقوق چھین لیے، اللہ نے ہم سے ہمارے حق چھین لیے، کیونکہ ہم یتیموں کو بھول گئے، کیونکہ ہم غریبوں کو بھول گئے. میرے بھائیوں، ہمیں غریبوں کو نہیں بھولنا. ایک بڑا طبقہ غریب کا ہے جسے تعلیم نہیں مل رہی ہے، ہمیں اپنے اسکولز میں انہیں بلانا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ امیر اور غریب کے پہناوے الگ ہو سکتے ہیں، امیر اور غریب کے کھانے الگ ہو سکتے ہیں، امیر اور غریب کے گھر الگ ہو سکتے ہیں، امیر اور غریب کے سٹینڈرڈ آف لیونگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر امیر اور غریب کے کتابیں الگ نہیں ہو سکتی، امیر اور غریب کے تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتے. اور جو معاشرہ ایسا کرتا ہے ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم مورلی کرپٹ سوسائٹی ہو چکے ہیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے غریبی نہیں دیکھی، غربت کوئی خراب چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی غربت میں تھے، مگر جس غریبی کی میں بات کر رہا ہوں آج کے دور 21ویں صدی کی غریبی، جو لوگ سلمز اور گیٹوز میں رہتے ہیں، اس غریبی کے ساتھ ناپاکی بھی ہے، غلاظت بھی ہے، فتنے بھی ہیں. ہم اس غریبی کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنے بھائیوں کو غریبی سے نکالنا ہے. کسی بھی غریب سے پوچھیں آپ کہ کیا آپ غریب ہیں، کہیں گے ہاں میں غریب ہوں. کیا آپ کے والد غریب تھے؟ ہاں میرے والد غریب تھے. کیا آپ کے دادا غریب تھے؟ جی ہاں میرے دادا غریب تھے. کیا ان کے دادا غریب تھے؟ ہاں ان کے بھی دادا غریب تھے. یعنی کہ جس نے میرے دادا سے زکوٰۃ لیا اس کے بیٹے نے میرے والد سے زکوٰۃ لیا، اور اس کے بیٹے نے مجھ سے زکوٰۃ لیا، اور شاید اس کا بیٹا میرے بیٹے سے زکوٰۃ لے گا. تو ہم زکوٰۃ دے کر خوش ہیں اور اپنی جنت زکوٰۃ دے کر ہی بنانا چاہتے ہیں. کیا اس لیے زکوٰۃ کا نظام آیا تھا میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں بدل رہے ہیں. ہم خوش ہیں زکوٰۃ دے کر. زکوٰۃ نہیں دیں گے اور دنیا سے غریب ہٹ جائیں گے تو پھر ثواب کیسے کمائیں گے؟ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ یہ بھی تو ایک سوچ ہماری ہے. شاید کیا یہ سوچ ہماری ہے؟ اس سوچ کو بدلنا ہے. اگر یہ ہماری سوچ ہے، ہمیں زکوٰۃ ایسا دینا ہے کہ ایک بار میں انسان غریبی سے باہر نکل جائے انشاءاللہ. جو پیڑھی در پیڑھی غریبی میں ہے وہ غریبی سے باہر نکل جائے. اور بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو غریبی میں ہے، جو تعلیم سے محروم ہے. اور واحد ایک دوا ہے غریبی کی، وہ ہے تعلیم، تعلیم اور تعلیم. موجودہ حالات میں جس تعلیم کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہمیں اس تعلیم کو دینا ہے انشاءاللہ. آج ضرورت ہے مسلمانوں کو محنت کرنے کی. اور کیسی محنت؟ صحابیوں والی محنت، اللہ کے رسول والی محنت. کہ فجر میں اٹھنا تو تب تک کام کرنا جب تک آنکھ نہ لگ جائے رات کو، صرف کام اور کام اور کام. فجر میں اٹھ کر کام، ظہر تک کام، ظہر سے عصر جو ہم نے تھوڑا قیلولہ کیا اور آرام کیا، عصر سے لے کر عشاء تک کام، عشاء کے بعد بھی کام، اور کام اور کام اور کام، اور پھر فجر میں اٹھنا اور پھر کام کرنا. اور زندگی اس طرح اگر ہم نہیں کاٹتے ہیں تو ہماری مستقبل اور ہماری آج موجودہ حالات نہیں بدلے گی. میں مفتی تو نہیں، مگر اگر میں مفتی ہوتا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میں مفتی ہوتا اور میرے پاس یہ حق ہوتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ مسلمانوں پہ اگلے 50 سال تک چھٹی منانا حرام، مسلمانوں پہ اگلے 50 سال تک انٹرٹینمنٹ حرام، پکنک حرام. میں یہ فتویٰ دیتا. آرام ہمارے لیے نہیں ہے، ہم آرام نہیں کر سکتے. We cannot sit and enjoy. ہم نہیں آرام کر سکتے جب ہماری قوم اس حالت میں ہے. We cannot afford to look for entertainments.
go to malls, be a spendthrift. ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. شاید 50 سال کی بات کر سکتے ہیں جب ہمارے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. آج اگر ہمیں اپنے مستقبل کو بدلنا ہے تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں پہ محنت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم اپنے بچوں پہ محنت کر سکتے ہیں. پرنس یہ ایک بہت ہی فیمس موٹیویشنل اسپیکر ہیں. وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ لک ایٹ یوتھ ایز 20% آف دی پاپولیشن, رادر لک ایٹ دیم ایز 100% آف دا فیوچر. تو یہ نوجوان ہیں اور ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے مستقبل ہیں. ہم کس طرح ان کے حالات کو بدلیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں, عادل عزیز بھائی کہہ رہے تھے کہ اورنگ آباد میں انقلاب لانا ہے اور اورنگ آباد کے لوگوں کو جگانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگ آباد کے لوگ جاگ چکے ہیں, بس انقلاب آنا باقی ہے الحمدللہ. اور میں بس یہ ہوا بازی والی بات نہیں ہے کہ اورنگ آباد آیا ہوں تو کچھ خوش کر کے جانا ہے. میں ایسٹ انڈیا سے آتا ہوں, بنگال, بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ اور کمپلیٹ نارتھ ایسٹ. وہاں کے حالات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں. آپ کے یہاں کم سے کم سکولز کھل رہے ہیں, لوگ فکر مند ہیں, لوگ چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اورنگ آباد کے سٹیج کو, پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہتا ہوں پورے ملک بھر میں یہ آواز پہنچانے کے لیے کہ اگر ہمیں اپنے مستقبل کو بدلنا ہے تو اپنے بچوں پہ محنت کرنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں سکولز کھولنے ہیں, ہمیں کالجز کھولنے ہیں انشاءاللہ. اور بچوں پہ محنت کیسی؟ بچوں پہ محنت ایسی کہ بچوں کو سب سے پہلے کچھ دینا ہے تو وہ ہے تربیت, وہ ہے تربیت. اور میں اکثر کہتا ہوں اپنے اسپیچز میں یہ کہ that in the ocean of education